سبق نمبر 6 کا بی حصہ آج ہم شروع کریں گے. بی پارٹ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. سبق نمبر 6 میں آج ہم پڑھیں گے حرف جر، با کے نیچے زیر بی، فا یا زیر فی اور عین پہ زبر اور لام کھڑا زبر لا. علا، بی فی علا. یہ حرف جر قرآن پاک میں بے شمار بار آئے ہیں، بہت بار آئے ہیں، اور یہ مزید 3 حروف جو ہے وہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کر تقریباً 3617 بار آئے ہیں. ان 3 حروف کے معنی یاد رکھنے کے لیے ان کی مثالوں کو بھی اچھی طرح یاد رکھیے گا تو آپ کو بہت آسانی سے ان کے میننگس یاد ہو جائیں گے. بی کا مطلب ہے سے یا ساتھ، یعنی کسی چیز سے یا کسی کے ساتھ. اس کے لیے آپ یاد رکھیے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. بسم اللہ. پھر فی کا مطلب ہے میں، یعنی کسی بھی چیز میں، گلاس میں، برتن میں، بیگ میں. تو اس کو آپ اس سے یاد رکھیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور علی یعنی پر، اور اس کا مطلب ہے السلام علیکم، یعنی اس کو ہم السلام علیکم سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ السلام علیکم میں علی استعمال ہوا ہے. سبیل کی جمع ہے سبل، اور یہ قرآن میں 176 بار آیا ہے، 176 بار آیا ہے، یعنی 176 ٹائم. بی کے ساتھ ہم نے یاد کیا کہ بسم اللہ سے ہمیں یاد رہنا چاہیے. اب بی جو ہے اس کو ہم ود بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، اور ان بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کو ہم جوڑتے ہیں ضمائر کے ساتھ بھی ہی، اس سے بیکا، بہم ان سب سے، بھی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بینا ہم سب سے، بیہا اس مؤنث سے. ہم نے مؤنث کی ضمیر سیکھی تھی نا کہ ہاں ہوتی ہے، ابھی ہم نے دنیا کے ساتھ بھی پڑھا تھا اس کو کہ دنیا و ما فیہا. ٹھیک ہے جی. فی سبیل اللہ کو ہم دیکھتے ہیں. فی کا مطلب میں نے ابھی ہم کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز میں. اس کو ہم انگلش میں ان بھی کہہ سکتے ہیں، اور خیر کہتے ہیں بہتر کو. فی ہی اس میں یا اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس مؤنث میں. تھوڑا سا گردان کو دہرا لیتے ہیں اگر فتح ذہن سے نکل گئی ہو کہ ضمائر متصل جو ہیں وہ جڑ کر آتی جیسے کہ یہاں جڑ کے آ رہی ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا ہو، لیکن چونکہ یہاں فی ہے اور یا کی دوستی زیر سے ہی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ فی ہو نہیں ہوا ہے بلکہ یہ فی ہی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر جو ہے وہ اپنی حرکات چینج نہیں کرتی، مگر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فونک کے حساب سے، آوازوں کے حساب سے اپنی حرکات کو چینج کر لیتی ہیں. تو یہاں پہ فی ہو نہیں ہوا کیونکہ فی ہو بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا، اور عرب جو ہیں وہ اس بات کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ بولنے میں لفظ کو اچھا لگنا چاہیے. تو اس لیے کیونکہ فی میں یا آیا ہے تو یا کے بعد یا کی دوستی زیر سے ہے تو یا نے اس کو ہو نے فوراً اپنی دوستی نبھائی اور اس نے اپنی حرکت کو چینج کر کے ہی کر لیا. اسی طرح فیہم بھی اسی لیے ہوا، اور لیکن فی کا ہوا کیونکہ کا فی کی نہیں ہوتا، فی کی فی الحال نہیں ہوگا، فی کی آگے چل کر ہوگا تو مطلب چینج ہو جائے گا، اس لیے فی الحال فی کی نہیں ہے. فی کا، فی یا، فی کم اور فینا اور فیہا. ہو کا مطلب ہے وہ ایک غائب مذکر، اور ہم کا مطلب ہے وہ
سب غائب مذکر. کا حاضر مذکر واحد. یا متکلم واحد. کم حاضر مذکر جمع. نا متکلم جمع. ہا واحد مؤنث غائب. یہ اس کی کیٹیگریز تھیں، ان کی پوزیشنز تھیں. ان کو اچھی طرح دہرا لیجیے گا. اس کو سوال جواب کی صورت پہ دیکھتے ہیں. سوال جواب کو عربی میں کہتے ہیں المحادثہ. تو ہم سب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو خیر رکھی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے کہ سوال ہے حل فیہ خیرن. حل حرف استفہام ہے، صدارت مانگتا ہے. اس کا مطلب ہے کیا. فی میں ہی اس میں، کیا اس میں. خیرن خیر یعنی بھلائی ہے. حل فیہ خیرن کیا اس میں بھلائی ہے. اور فیہ جو ہے یہ وہ بھی بن رہا ہے نا آپ کی جر مجرور کی جوڑی جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کا جواب ہوگا نعم جی ہاں، فیہ خیرن اس میں بھلائی ہے. حل فیہم خیرن. حل فیہم خیرن کیا ان سب میں بھلائی ہے. نعم فیہم خیرن جی ہاں ان سب میں بھلائی ہے. حل فیکا خیرن کیا آپ میں بھلائی ہے. نعم فیہ خیرن. حل فیکم خیرن. نعم فینا خیرن. حل فیہا خیرن. نعم فیہا خیرن. اس طرح پھر ہم علا کو دیکھتے ہیں. علا کا مطلب ہے پر یعنی آن، جیسے ٹیبل پر، بستر پر، اس طرح کے الفاظوں میں علا استعمال ہوتا ہے. دیوار پر، چھت پر، آسمان پر. علیہ اس پر. علا اور ہی ہم پڑھتے ہیں نا علیہ الصلاۃ والسلام. علیہ اس پر. علیہم ان سب پر. علیکا آپ پر. علیہ مجھ پر. علیکم آپ سب پر. علینا ہم سب پر. علیہا اس مؤنث پر. اس کا عربی بول چال دیکھتے ہیں. دین. دین کہتے ہیں ادھار کو یا قرض کو. حل حرف استفہام ہے، صدارت مانگتا ہے. اور علیہ اس پر دینن قرض ہے. کیا اس مذکر واحد غائب پر کوئی قرض ہے. ما علیہ دینن نہیں، اس مذکر واحد غائب پر کوئی قرض نہیں ہے. ما کا مطلب ہے نہیں، اور یہ جو ہے جملے کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی قرض کا بوجھ نہ ڈالے. آمین ثم آمین. حل علیہم دینن کیا ان سب پر کوئی قرض ہے. ما علیہم دینن نہیں، ان سب پر کوئی قرض نہیں ہے. حل علیک دین. ما علیہ دین نہیں، کیا آپ پر کوئی قرض ہے. نہیں مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے. حل علیکم دین نہیں، کیا آپ پر آپ سب پر کوئی قرض ہے. ما علینا دین نہیں، ہم سب پر کوئی قرض نہیں ہے. حل علیہ دین کیا اس عورت پر کوئی قرض ہے. ما علیہ دین نہیں، اس عورت پر کوئی قرض نہیں ہے. تو ان سب کو جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا توڑ کر اس طرح توڑیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہوگی. سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.